اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ٹاپک چھوٹا سا آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، تو اسی چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ اب ان ٹاپکس کو میں جو میرے نالج میں ہیں کچھ باتیں تو وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ اس چینل پر میرے تقریباً کافی فالوورز اور بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں لائیو لیکچرز دیتا ہوں، تو انہی کی ریکویسٹ تھی کہ سر آپ اس طرح کریں کائنڈلی کہ اس کو ریکارڈ کر دیا کریں تاکہ جو چیز ہم بھول جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے ذہن میں رہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ ریلیٹڈ ہے اس چیز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک، یہ بہت کم لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچپن سے جو ہے نا وہ حسن پرست ہے، یعنی کہ بچہ بھی ہوتا ہے نا، وہ اگر خوبصورتی کو دیکھے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ بچے کی بھی خصلت ہے، یعنی اگر جو شخص پیارا ہوگا بچہ بھی اس کی طرف بھاگتا ہے، اسی کی طرف جاتا ہے بچہ، اور یعنی انسان کی جو خصلت ہے اس کے بیچ میں یہ خوبصورتی ڈل گئی ہے نا، یعنی کہ انسان اگر کسی خوبصورت جگہ پر جا رہا ہو، اگر وہ نظارہ اس کو اچھا لگے تو وہ بھی انسان کو لطف دیتا ہے، تو انسان کی خصلت میں حسن پرستی ہے۔ تو اکثر لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا حسن جو تھا وہ تمام نبیوں میں آپ کا حسن کافی، آپ کو اللہ نے حسن کی دولت دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں بہت سارے دوست احباب اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے اس چیز کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا۔ تو حضور کا حسن تو ایسا ہے کہ جس کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی اگر مثال دی جائے تو جو ایک نمک دان ہوتا ہے نا، جیسے اس میں سے اگر ایک چھوٹی سی چٹکی نکال کر اگر وہ پوری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو جتنے بھی خوبصورت لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا جتنی بھی خوبصورتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی چٹکی حضور کا جو نمک دان ہے نا، اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹکی کے برابر ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حسن پرست ہے، اس لیے آپ اپنے جو بچے ہیں اور اپنے جو قریب عزیز و قارب ہیں ان کو یہ جب حسن کے بارے میں بتائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو اٹریکشن ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو حضور کا حسن مبارک کیا تھا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگت تھی، جو آپ کا رنگ تھا وہ گندمی تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کا جو رنگ تھا وہ سرخ اور سفید تھا، یعنی آپ کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا اور اس میں ہلکی ہلکی سرخی مائل تھے حضور۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضور کے چہرہ مبارک کے اوپر پسینہ آتا تھا تو وہ اس طرح چمکتا تھا چہرہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے کوئی موتی جھڑ رہا ہو۔ تو حضور کا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو رنگت تھی وہ سفید تھی اور اس میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ ایک تو ایسے ہوتے ہیں نا جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی یعنی کہ وہ وائٹ ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو یہ شان ملی تھی کہ آپ کا جو رنگت تھی آپ کی وہ بالکل سفید تھے اور اس میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باڈی سٹرکچر تھا، جو اللہ نے آپ کو باڈی سٹرکچر دیا تھا، وہ اس طرح تھا کہ جس طرح آج لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اپنا شولڈرز، اپنی چیسٹ اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ کافی اسٹرانگر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لوگ مسل ایکسرسائز نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ شان تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو جو قدرتی طور پہ جو باڈی سٹرکچر ملا تھا وہ آپ کا قدرتی طور پہ آپ کی چھاتی چوڑی تھی، آپ کے شولڈرز آپ کے چوڑے تھے، آپ کی جو کلائی مبارک تھی وہ مضبوط تھی اور آپ کی جو ہتھیلی تھی یہ بھی آپ کی چوڑی تھی۔ تو پھر آپ نے جو پیٹ ہے، پیٹ کی چربی آپ نے پسند نہیں کی، بلکہ ایک صحابی رسول کا اس طرح پیٹ تھا تو حضور نے کہا کہ اس کو ختم کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کا جو فزیکل سٹرکچر تھا وہ بالکل یوں سٹریٹ تھا، بالکل سٹریٹ تھا، اور آپ بیٹھتے بھی سٹریٹ ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون آپ کے جس چیز کے اگر ڈسکس کریں تو وہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا تھا کہ دنیا میں وہ چیز کسی کو نہیں ملی۔
آپ کے جو بال مبارک تھے، زلفیں تھیں جن کا تذکرہ آتا ہے، کہیں آتا ہے کہ آپ کے ان کانوں تک تھے، کان مبارک تک ادھر تھے، کہیں میں یہاں تک ذکر ہے. تو اس طرح تھے آپ کے کہ وہ بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے، وہ جس طرح بالکل سلکی اور اسٹریٹ ہو جاتے ہیں جس میں وہ فیمیل لک آ جاتی ہے، وہ بھی نہیں تھے. اور آپ کے بالکل اس طرح بھی نہیں تھے، وہ جس طرح افریقن لک آتی ہے وہ بالکل کرلی ہوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کے جو تھے سیدھے تھے اور اس طرح تھوڑے بہت اس طرح ٹیڑھے تھے، سیدھ مائل بھی تھے، تو وہ بال اچھے لگتے تھے. آپ کے بال مبارک کے بعد آپ کی یہ جو پلکیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ کسی شخص کو آپ اگر دیکھیں اس کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہو تو اس کی یہ جو پلکیں ہیں یہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، تو وہ پھر آنکھ جو ہے وہ بے رونق ہو جاتی ہے، اس کا حسن جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی یعنی کہ وہ مدھم پڑ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کو یہ حسن تھا کہ آپ کی یہ جو پلکیں تھیں یہ دراز پلکیں تھیں، یعنی کہ آپ جس ٹائم آنکھیں بند کرتے تھے یا آنکھیں کھلی بھی ہوتی تھیں تو وہ پلکیں آپ کی کافی دراز تھیں، تو وہ آپ کی آنکھ اس سے بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی. پھر آپ کی جو بھویں تھیں وہ اسی طرح تھی جس طرح کمان ہوتی ہے نا، کمان کی طرح بالکل اس طرح یوں آج کل لوگ جاتے ہیں بناتے ہیں، جبکہ یہ چیز ٹھیک بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ کے نبی کو قدرتی طور پر بھویں بھی بنی ہوئی اللہ نے عطا کی تھی. پھر آپ کے لب مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ گلابی تھے. ویسے گلابی ہی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے ہونٹ، لیکن جو لوگ سگریٹ نوشی اور یہ چیزیں کرتی ہیں تو ان سے پھر وقت کے ساتھ ان کے یہ ہونٹ وغیرہ جو ہیں یہ کالے ہو جاتے ہیں. اللہ نے تو انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوبصورتی کو ان غلط ایکٹیویٹیز میں پڑھ کر تو اس چیز کو ہم ضائع کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر حضور کے یعنی کہ ایک آپ کے اگر سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں کے ناخن مبارک تک اگر بات کی جائے تو اللہ نے آپ کو وہ چیز لاجواب دی تھی جو نہ کائنات میں کسی کو ملی ہے اور نہ ہی ملنی ہے. تو پھر آپ کی گردن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرائی دار تھی، پتلی تھی اور لمبی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک جب آپ اس پر وضو کرتے تھے تو اس کا پانی اس طرح قطروں کی طرح یوں بہتا تھا کہ جس طرح وہ کسی نے وہ جسے کہتے ہیں آج آپ اگر لوشن وغیرہ لگا لیں تو اس کے اوپر اگر پانی ڈالیں تو وہ اس کے اوپر ٹھہرے گا نہیں، بلکہ وہ اس طرح قطروں کی صورت بہہ جائے گا. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے حضور کی جو ہتھیلی تھی وہ اس قدر نرم اور ملائم تھی کہ عرب میں ریشم اور مخمل یہ وہ دو کپڑے تھے کہ جو سب میں زیادہ نرم اور ملائم سمجھے جاتے تھے. تو وہ اس سے مثال دیتے تھے کہ ریشم اور مخمل سے بھی زیادہ نرم اور نازک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک تھی. آج کل لوگ ہیں خاص طور پہ مرد حضرات ہیں وہ تو اپنی بالکل کیئر کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی کیئر کرے تو پھر اس کے اوپر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف کوئی عورتیں جو ہیں آپ کی یا فیمیل ہیں وہی اپنا خیال، صفائی تو نصف ایمان ہے، یہ تو اسلام کا حصہ ہے. جو شخص صاف ستھرا بلکہ کہ جو شخص صاف ستھرا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اگر عالم دین کہتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا اسلام کے قریب ہوں، اس کی ٹوپی اگر گندی ہے، اس کا کالر گندا ہے، تو اس شخص کے تو قریب بالکل اسلام نہیں ہے. کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 50%، اس سے بھی کم ہے لیکن 50% پہ آپ پاس ہو جاتے ہو. تو اگر اس چیز کو ہم یہ سمجھیں کہ جو انسان کا جو ایمان ہے 100%، اگر انسان کچھ نہ بھی کرے لیکن صرف اگر انسان صاف ستھرا رہنے لگ جائے اور وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے تو اس کا 50% ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اپنے حقوق و لباد میں اور اپنے ذکر و اذکار میں اگر وہ ٹھیک رہے گا، اپنے معاملات میں ٹھیک رہے گا، تو اس سے اس کی بلکہ پرسنٹیج میں اضافہ ہوگا. تو انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، ان کو صفائی ستھرائی لازمی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کو بہت حسن ملا، اتنا کہ وہ بھی صحابہ کرام پوچھتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات سنی ہے کہ ان کا اتنا حسن تھا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، تو آپ کو بے شک آپ کو اللہ نے نمکین حسن، حضور کے بارے میں یہ بات آتی تھی کہ آپ کو اللہ نے نمکین حسن عطا کیا تھا،
और हुजूर कहते होते थे कि मेरे भाई यूसुफ को मीठा हुस्न अता किया था, तो नमकीन हुस्न तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह है कि आपके मामले में तो किसी औरतों ने इस तरह उंगलियां नहीं काटी। तो हुजूर मुस्कुराए और आपने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने अपनी मोहब्बत की गैरत के 70,000 पर्दों में छुपा कर मुझे भेजा है। तो वो यानी ऐसा हुस्न था कि अहादीस में ये चीज़ मिलती है कि जब कोई शख्स हुजूर को पहली दफ़ा देखता था तो उसको सकता हो जाता था। वो ये कहता था कि इतना हुस्न, और एक शख्स में आपकी आवाज़ जिस तरह थी, आप जब बोलते थे तो वो बिल्कुल दिल में उतर जाती थी। आपके दंदान मुबारक, अब हमारे जर्नल अगर हम ये देखें तो हमारे जो दांत होते हैं वो कोई आगे कोई पीछे कोई टेढ़े, तो अल्लाह के नबी के बिल्कुल सीध में दंदान मुबारक थे, और जो सामने वाले जो 2 दांत थे उनमें थोड़ा सा गैप था। जब आप मुस्कुराते थे तो उसमें से रोशनी निकलती थी और सारी जगह नूर से मुनव्वर हो जाती है। तो अल्लाह के नबी को बहुत हुस्न मिला है, और आपके हुस्न की जितनी तारीफ़ कीजिए वो कम है, हम तो बयान कर नहीं सकते। तो हज़रत उम्मे माबद से एक हदीस रवायत है, वो सब में बड़ी हदीस है, अहादीस की कैटेगरी में सब में बड़ी हदीस है, जो कि सिर्फ़ आपके हुस्न के बारे में है। वो इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करूँगा मैं कि वो हदीस क्या है। और उन्होंने जब आपको देखा था तो आपके हाथ मुबारक से लेकर आपकी एक एक चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना, इसके बाद इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मिलूँगा, और जो कुछ बातें हुई तो इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।